پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے کہ جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا۔ نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، جیسا ایونٹ ایسی اناؤنسمنٹ۔ تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ He is the reason of the all creation۔ اور یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا۔ اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ مکے کا گھیراؤ کیا اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے۔ اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرب ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ گئے ابرہہ کے پاس۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ کر و فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے، اس کا پلان یہ ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے، باہر سے پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے منتیں کی جائیں گی، مجھ سے نیگوشیشنز کی جائیں گی، بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے، ابرہہ روب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی۔ آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی، ان کی بکریاں، ان کے جانور پکڑ لیے، ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈر گئے ہیں، جانور چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا، مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں۔ آج جو مکے شریف گئے ہیں انہیں پتا ہے کعبے کے گرد پہاڑ ہیں، اب تو کئی پہاڑ توڑ دیے گئے، ہوٹلز بنا دیے گئے، مگر اس زمانے میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ تھوڑا سا امیجنیشن کریں، صرف کعبہ ہے، حرم شریف نہیں بنا بلکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ مکے والے سارے پہاڑوں پر چلے گئے، nobody dared to resist، کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں، کعبے کی
की दीवार को थामते हैं और वो रिक्कत अंगेज दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे करीम, ऐ काबे के मालिक, आज तुझे अपनी कुदरत का नजारा दिखाना है, आज इन जालिमों को तूने बताना है कि तू और तेरे मानने वाले हक पर हैं। आप रिक्कत अंगेज दुआएं करते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे, और उसके बाद आप भी काबे के से दूर होकर पहाड़ पर चले गए। ये कैसा हमला था कि शहर में कोई हिफाजत के लिए खड़ा नहीं था, फकत काबा है और हाथी का लश्कर है। और अब हुक्म किया, अब अब्राहा ने ऑर्डर दिया कि हाथी चले और काबे को तहस नहस करके रख दें। मगर अब दुनिया ने एक अजब नजारा देखा, अब अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक अजब नजारा दिखाया। जिस हाथी पर अब्राहा बैठता था वो हाथी अपनी जगह से टस से बस नहीं हो रहा था। काबे की तरफ रुख करते थे, वो मूव नहीं करता था, उसका रुख चेंज करते वो चलना शुरू कर देता। और अब अल्लाह करीम ने इसके मुकाबले के लिए क्या भेजा? दुनिया का दस्तूर है, आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है, नेवी का मुकाबला नेवी करती है, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं। अब हाथी हैं और मुकाबले के लिए भेजा क्या है मेरे रब ने? मुट्ठी में आने वाला परिंदा अबाबील। अरे चील जितना परिंदा भी कोई ना भेजा, रब ने अबाबील के लश्कर भेजे जो खुद मुट्ठी में आ जाता है, जिसका अपना वजन चंद ग्राम है। बताओ उसकी चोंच और उसके पंजों में कितना भारी कंकर होगा, कितने छोटे से कंकर हैं। मुकाबला हाथी से है। अल्लाह अकबर। रब करीम ने अपनी कुदरत का कैसा नजारा दिखाया। और आज लोग कहते हैं कि फला सुपर पावर ने जनाब बड़े गाइडेड मिसाइल बना लिए हैं, टारगेट सेट कर दो, मिसाइल जाके वही हिट करता है। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताता हूं 1450 साल पहले मेरे रब ने अबाबील के उन पंजों में कैसे गाइडेड मिसाइल दिए थे। हर कंकर पर हाथी सवार का नाम लिखा था, उस सवार का नाम मौजूद था। अब ये जब लश्कर आते हैं उसके बाद क्या होता है? आज तक कई बार सूरह फील आपने कुरान में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी, मगर आज जरा सूरह फील को इस वाक़े की पस मंजर में समझिए, मजीद ईमान ताजा होगा। रब करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका तर्जुमा क्या है? ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया है? मैंने बयान के शुरू में एक जुमला आपको याद करवाया था। ये वाकया जो है असहाबे फील का नबी पाक की विलादत से कितना पहले हुआ था? माशाल्लाह याद है, ये याद रखना, ये बड़ी अकीदे की बात बता रहा हूं। 55 डेज पहले ये वाकया हुआ है। और अल्लाह कुरान में अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा? अलम तरा कैफा, आका तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे। और रब अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा। इट मींस याद उसको दिलाया जाता है जो कहीं देख रहा था, जो कहीं मौजूद था। अल्लाह अकबर। अब वो हदीस पाक सुनो कि अल्लाह के हबीब फरमाते, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका ने पूछा, है जिब्रील तुमने तो सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सबसे मुलाकात की है, बताओ ना किसी को मेरे जैसा भी पाया, तुम्हें मेरे बारे में क्या कहते हो? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन जिन्होंने तमाम अंबिया की खिदमत में हाजिरी दी, क्या कहते हैं? चलो यही बात बरेली के ताजदार की जबानी सुन लो। इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकने यक बनाया। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते, हुजूर आप जैसा मैंने कायनात में कोई और नहीं देखा। सारे नबियों की बारगाह में जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी है, किसी की बारगाह में 5 बार, किसी की बारगाह में 10 बार, कुछ अंबिया की बारगाह में 100 बार। आओ मैं बताता हूं कि नबी पाक के दरबार में जिब्रील अमीन कितनी बार आए, और ये फकत अरसा कितनी देर का है? 23 साल के अरसे तक हाजिरियां रही। 40 साल की उम्र में पहली वही होती है। 63 साल की उम्र में नबी पाक दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 23 इयर्स में जिब्रील अमीन 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। 24,000 बार। क्यों? सिदरतुल मुंतहा से 7वें आसमान से भी ऊपर रोज आना है और कई कई बार आना है। मौलाना हसन नदा खान साहब राज से पर्दा उठाते हैं कि वजह क्या है, इतनी बार क्यों आते हैं? फरमाते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही नहीं आता था। एक बार जलवाए जाना देख लिया था, अब बार बार आका की याद सताती थी। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार
आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो इसलिए आते थे कि आका का जलवा देखना है। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों सुनो, आका की विलादत से पहले पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अरे अबाबील के लश्कर भेजे और उन्होंने क्या किया? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उन पर पत्थरों की, कंकरों की बारिश की। और रिजल्ट क्या आया? फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बनाकर रख दिया। परखचे उड़ गए। उन कंकरों ने वो काम किया जो बड़े बड़े मिसाइल ना कर सकते थे, हाथी सवार, और उन हाथियों का नामो निशान बाकी ना रहा। गोया पूरी दुनिया को ये मैसेज देने वाला था, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, सुबह शबे वलादत। और एक वाकया नहीं हुआ, नबी पाक जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए, अरब में बारिशें हुई, खूब सब्जा हुआ, जानवर फरमा हो गए। रिवायतों के अल्फाज हैं, इतने मोटे हो गए ऐसा लगता था चर्बी से फट न जाएं। जितने काफले तिजारत को गए सब नफा करके वापस आए। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त एक और बड़ा कमाल का वाकया हुआ। कुफर के जितने ऐवान थे ना, सबको मैसेज गया, सबको बताया गया कि नबी पाक की आमद होने वाली है, सच्चे दीन के रखवाले की आमद होने वाली है। काबे में बुत थे, वो औंधे गिर गए। एक आग जलाई थी फारस ईरान में आतिश परस्तों ने। उन्होंने क्या किया था? उनका दावा यह था कि फ्रॉम लास्ट 1000 years, 1000 साल हो गए हमारी आग नहीं बुझती, और बुझने भी नहीं देते थे। मगर जब आका की विलादत हुई तो वो आग भी बुझा दी गई, वो आग भी बुझ गई। क्या खूबसूरत शेर लिखते हैं ना, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, ये कुफ्र और शिर्क की आतश बुझाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो। पाक की खास आमद का वक्त, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। गोया रात को भी नवाजा गया, सुबह को भी नवाजा गया। आका सुबह सादिक के वक्त खुशबुओं में बसे हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आते ही पहला काम, मेरे आका सजदे में चले गए, अपने रब को याद किया, उम्मत के लिए दुआ की। आला हजरत लिखते हैं ना, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। अब नबी पाक का मुबारक बचपन शुरू होता है। बीबी हलीमा सादिया के भाग जागते हैं। आप कहती है मैं बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी। जब मक्के को आ रही थी मेरा खच्चर सबसे पीछे रह जाता था, पूरे काफले के लोग परेशान थे। हलीमा कैसा जानवर लाई हो? कहती मैं खुद भी इतनी कमजोर थी, अपने पास भी दूध नहीं था। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने गांव में भेजते थे ताकि उनकी जबान भी अच्छी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। अब जब उस साल मक्के में वो गदाइयां आई, सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती हैं कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत को देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद दुनिया में नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने उस बच्चे को नहीं लिया कि वालिद नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस प्यारे से नूरानी बच्चे को ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर। उनको क्या मालूम था कि इस बच्चे को गोद में लेना है और उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त मक्के में कई दाइयां आई थी, किसी एक का नाम बता दें। हम में से कोई किसी एक का नाम नहीं जानता, मगर जब तक ये सूरज और चांद बाकी रहेंगे बीबी हलीमा सादिया का नाम चमकता रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि उन्होंने नबी पाक की खिदमत की, अपना ताल्लुक नबी पाक के साथ जोड़ लिया। और ये उसूल याद रखना कि जिसने आका के साथ ताल्लुक जोड़ा अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं ये कोई बहुत बड़ी डिग्री होल्डर नहीं है, इन्होंने जमाने में कोई साइंस की इजाद नहीं की है। आज अगर हम सबको दुनिया में कोई इज्जत देता है तो फकत ये नाम मुस्तफा
مصطفیٰ ہے، یہ سرکار کے نام کی عزت ہے جو ہماری پہچان بنی ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے میرے آقا کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے نام کو بلند کر دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ارے بی بی حلیمہ کے بھاگ جاگے، کہتی میں نبی پاک کو لے کر نکلتی ہوں، وہی خچر جو سب سے پیچھے رہ گیا اب وہ سب سے آگے دوڑ رہا ہے۔ میرے قافلے والے کہتے ہیں حلیمہ جانور تبدیل کر دیا ہے، ریپلیس کر دیا ہے، اتنی تیزی سے کیسے دوڑ رہا ہے؟ اس وقت تک تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب اپنے گھر پہنچتی ہیں کہتی میری بکری کے تھن بھر گئے، وہ بکری جو ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہی، اتنا دودھ نکلا ہمارے سارے برتن بھر گئے، خود میری صحت اچھی ہونے لگی، میں نے بھی نبی پاک کو دودھ پلایا، اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا۔ اب جب رات ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے گھر میں عجب روشنی ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی تو لائٹوں کا زمانہ ہے نا، اس زمانوں میں تو لائٹ نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے آئے، کہتے اے حلیمہ کون سی لائٹ لائی ہو، کون سا چراغ لائی ہو جو رات بھر تمہارا گھر روشن رہا؟ کہا میں تو کچھ نہیں جانتی، ایک ایسا نور لائی ہوں جو ساری رات چمک رہا تھا۔ اور حلیمہ آپ سب کو کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ اب ان کی زندگی کا امیزنگ دور شروع ہو گیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو آپ کے رضائی بھائی بہن تھے وہ روز صبح کہیں چلے جاتے تھے۔ آپ نے پوچھا بی بی حلیمہ سے کہ امی جان میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کہا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں؟ نبی پاک ان کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے خوف زدہ اور کہا کہ امی جان غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سینہ چیرا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بی بی آمنہ کی امانت تھے نا، وہ دوڑتی ہوئی اس جگہ پر گئی اور جب وہاں جاتی ہیں تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گم سم بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگ آئے جن کے سفید لباس تھے، میرا سینہ چاک کیا، اس میں کچھ داخل کیا اور سینہ بند کر دیا، کوئی نشان نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ سنو 1450 سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ فرشتوں نے نور مبارک سینہ مبارک میں اور نور کو داخل کیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ اے بی بی آپ اپنے بچے کو واپس لے لیں، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے۔ بی بی آمنہ کہتی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ ایک بار نہیں یہ 4 بار ہوا ہے۔ نبی پاک کا شق صدر کیا گیا، ایک تو یہی 2-3 سال کی عمر میں، ایک 10 سال کی عمر میں جب جوانی قریب آتی ہے، انسان پر جوانی کے معاملات آتے ہیں، نبی پاک کے قلب اقدس میں اس وقت بھی نور داخل کیا گیا۔ 3rd ٹائم جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا 40 ایئرز کی ایج میں، جب پہلی قرآن نازل ہونا تھا اور قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ وہ برداشت کر سکے، مزید قوت دینے کے لیے ایک بار پھر شق صدر کیا گیا اور نور داخل کیا گیا۔ اور 4th ٹائم یہ کب ہوا کہ جب نبی پاک کو سفر معراج پر جانا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، وہ تجلی دیکھ رہی تھی جس کی ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اور میرے آقا نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، کلام بھی کیا، قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا۔ کیسا دل اقدس ہے کہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ میرے آقا کے نورانی دل کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ آج نبی پاک کے نورانی دل کی بات تو ہم نے سن لی، اب ذرا اپنے دلوں کو بھی چیک کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا دل بھی پاک و صاف ہے کہ نہیں۔
دیکھیے اپنے دل کی نارمل بیماریوں پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کولیسٹرول ٹھیک ہونا چاہیے، بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے، شوگر ٹھیک ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جناب مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر دل کی بیماری لگ بھی گئی، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی۔ مگر جس بیماریوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر وہ دل میں لگ گئیں تو ایمان جا سکتا ہے۔ Now please decide whichever illness is more serious. کون سی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ وہ بیماری نا جو ایمان لے سکتی ہے۔ مجھے 2 سال پہلے جب یہ بیان کا موقع ملا تھا، میں نے ایک بیماری پر بات کی تھی اور وہ تھی تکبر۔ آج میں ایک اور بیماری کا ذکر کرنے آیا ہوں، اور جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہے، اور وہ ہے حسد۔ آج کون ہے جو حسد میں مبتلا نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا، ارلیسٹ، سب سے پہلے شیطان کو حضرت آدم سے کیا ہوا تھا؟ حسد ہی تو ہوا تھا نا، تکبر کیا تھا اور ساتھ حسد کیا تھا۔ قابیل اور حابیل یہ 2 بھائی تھے، آپس میں کیا پرابلم ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی میں سے کر سکتی ہے۔ بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بہنیں حسد میں مبتلا ہو سکتی ہیں، دوست حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب 2-3 باتیں سن لو کہ حسد ہے کتنا برا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ جس طرح شہد کو سرکہ ایلوا خراب کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلائیں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں خاک ہو جاتی ہے نا۔ نیکیاں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم روزے بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، محفل میں بھی آئے ہیں، صدقہ خیرات بھی کریں، اور ساتھ حسد بھی پالا ہوا ہے، ساری نیکیاں تو خراب ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ پلیز ہمیں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسد کی تعریف کیا ہے۔ What is the definition of jealousy؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی شہرت ملی، عزت ملی، دولت ملی، خوبصورتی ملی، واٹ ایور، انسان یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے۔ اچھا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ یہ ہے حسد۔ حسد کی ایک جائز قسم بھی ہے، اس کو کہتے رشک، عربی میں کہتے غبطہ۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو نعمت ملی اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ کریں۔ یہ تمنا نہ کریں کہ اس کی چھنے پھر مجھے ملے یا اس کی برباد ہو جائے۔ وہ کتنا گندا دل ہے جو کسی مسلمان کی بربادی کی تمنا رکھتا ہے، یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایکچولی حسد کرنے والا آپ کو پتا ہے آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے، اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ سب سے باآواز بلند جواب چاہیے۔ مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجئے۔ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اٹ مینز کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ میں اور آپ کون ہوتے اس میں پرابلم کریٹ کرنے والے؟ لیکن یہ حسد جو ہے، اچھا اس کی ایک اور پرابلم بتاؤں، نیند نہیں آ رہی، ٹینشن بڑی ہے، میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا، سوچتا رہتا ہوں۔ میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، جس کو یہ پرابلم ہے نا، چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا، کیونکہ حسد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلسی ہے، یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا۔ کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے، وہ ترقی کرتا رہے گا آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی، وہ آگے بڑھتا رہے گا آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی، نیند کہاں سے آئے گی، سکون کدھر سے آئے گا؟ واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، فریش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کا حسد اپنے دل سے نکال لو، سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو۔ بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کا اچھا سوچیں۔ کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ یا اللہ اسے بھی دے مجھے بھی عطا کر دے، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا۔ اب آخر میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں یار بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن میں تو حسد نہیں کرتا۔
حسد واقعی بری چیز ہے، مگر میں کدھر حسد کرتا ہوں؟ چلیں کولیسٹرول چیک کرانے کے لیے کسی لیبارٹری میں جاتے ہیں نا، شوگر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتا ہوں آپ سب کا. جواب مجھے مت دیجیے گا، اپنے آپ کو ہی جواب دے دیجیے گا، آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی، آج ہی رپورٹ آ جائے گی. ہاں لیبارٹری میں تو 6 گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہیں نا، یہ اگلے منٹ آپ کو جواب مل جائے گا. اور گھبرانا نہیں، اگر رپورٹ میں پوزیٹو آ گیا نا تو آج علاج بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اگلے 5-6 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا. یہ میرے بیان کا عطر ہے 5 منٹ. پہلا ٹیسٹ، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا، حسد جو ہے نا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں. ہاں جس سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں، اس سے حسد نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں، کوئی برازیل میں رہتا ہے، آپ کو اس سے حسد نہیں ہوگا. حسد دوستوں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، اتنا مردود ہے شیطان، عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے، نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کروا سکتا ہے. تو یاد رکھیے. اب سوال میرا یہ ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یار کسی اور کی بات کرو نا، کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے. اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. کچھ نہ کچھ ہے یار، اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا. ایک دکان تھی، 2 دکانیں، ایک فیکٹری تھی، دوسری فیکٹری بھی لگا لی، پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا. اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا، ایک اور گاڑی لے لی، اچھا اور مشہور ہو گیا، ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں. اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں، اٹ مینس سم تھنگ رانگ. تیسرا اور آخری ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے، تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے؟ اللہ جسے چاہے عزت دے. تو اب سنو، اگر کوئی ایسا ہے کہ یار اس کا برا ہوا نا، مزہ آیا، اب دل کو ٹھار پڑ گئی، اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے، اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے. یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوتا ہے. تو یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھے 3 ٹیسٹ بتا دیے ہیں. اب اگر دل میں خیال آ رہا ہے نا، سچا خیال لانا، مجھ سے چھپا لو گے، اللہ سے نہیں چھپا سکو گے. اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے، اب سمجھ لو کہ ڈائگنوز ہو گئی ہے، پازیٹو آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو جلدی حل اس لیے کرنا ہے کہ اگر حل نہیں کیا نا تو میری نیکیاں روز برباد ہو رہی ہیں، آگ کی طرح لکڑی کھا رہی ہے میری. پرابلم اس کو نہیں ہے جس سے حسد ہوا ہے، پرابلم مجھے، کیونکہ مجھے ہو گیا نا. اب آئیے میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا. اللہ سے دعا کرتے رہا، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے، گناہگار ہوں میرے دل کو پاک کر دے، تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالہ کر دے. رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا. یہ پہلا علاج. دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا، آپ اس کو تحفہ دیں. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں. ہاں کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، تحفہ دو تحادو تحابو، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی. تو آپ تحفہ دیں. اچھا ایک گڑبڑ یہ نہیں کرنا کہ آج بیان سنا اور کل جائے اس کے پاس، یار وہ مولانا صاحب نے سمجھایا تھا مجھے آپ سے بڑا حسد تھا، آج تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا. بھائی بغیر بتائے تحفہ دینا ہے، ہاں اس کو پتا نہ چلے. آپ تحفہ دیں تاکہ محبت پیدا ہو. بیماری میرے اندر ہے جو مجھے نکالنی ہے. ایک آخری علاج لے لو، وہ کیا ہے؟ whatever problem you have in your mind. آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے، یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب، پرابلم ہے نا. اب اس کی دولت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے. پھر وہی یار مجھے پہلے ہی پرابلم ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی دولت کے لیے دعا کروں، یہ اینٹی بائیوٹک ہے. ہاں لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا. آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، یہ اتنا مشہور ہو گیا، آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ڈال. آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے، یار اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے.
ہے مشکل. جب آپ دعا کریں گے نا آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے, یہی تو علاج ہے. لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا, اس کا کاروبار اور بڑھ گیا, تو آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے, بڑھنا ہی تھا, اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب کی کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے, میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. آج تو پرابلم یہ کہ ساتھ کھاتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے, اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح کون سا ماڈل ہے, یہ والا ماڈل, اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاؤ, مٹھائی بھی کھا لیں گے. جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے لیو. اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی, شاندار دعوت, نیا گھر بنایا, بریانی بھی کھائی, کھانا بھی کھایا, جیسے ہی باہر نکلے یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا. تمہیں پرابلم کیا ہے, اللہ اسے ترقی دے رہا ہے. ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو, آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے, آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے. یہ حسد اتنی بری بیماری ہے, یہ وہ بیماری ہے جس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں کو بیان کیا, نبی پاک کے نورانی دل کا ذکر کیا, اور ساتھ ایک ایسی بیماری جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے. مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے تھے, مگر آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہ دشمن بھی ایسا ہے جو سامنے نہیں آتا, دل ہی دل میں برا چاہ رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے. مسلمان کی خیر خواہی کیجئے, مسلمان کا بھلا سوچئے. اب اگلی زندگی میرے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا, 5 وقت نماز پڑھنے والا اور ان برائیوں سے پاک دل والا بنا دے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. پلیز اگر آپ اس طرح کی سپیچز اور سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیے, جہاں اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کر انشاءاللہ پوری فیملی کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے. جس کو موقع ملے وہ دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ آئیں. اللہ کریم ہمیں ان مبارک محفلوں کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اس